نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر ربیع الاول کی 12ویں تاریخ کو پیر کے دن مدینہ منورہ کے ایک محلہ قباء میں پہنچے اور وہاں آپ 14 دن قیام فرمانے کے بعد مدینہ کے اندر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے آئے۔ یہاں آپ نے آتے ہی چند نمایاں کارنامے انجام دیے جو تاریخ انسانی میں انقلابی حیثیت رکھتے ہیں۔ میں یہاں ان میں سے چند چیزیں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ نمبر 1، روحانی ترقی کا سینٹر۔ سب سے پہلے آپ نے ایک نئے معاشرے کی تشکیل کے لیے ایک مسجد کی بنیاد رکھی جہاں لوگوں کی ذہنی، فکری، سماجی اور اخلاقی ارتقاء کے لیے ایک پلیٹ فارم ہو۔ لوگ وہاں اپنے پیدا کرنے والے خالق کے حضور اپنے جبین نیاز خم کر کے اپنے بے چین اور مضطرب دل کو راحت و سکون فراہم کرے اور اس ختم ہونے والی دنیا سے اپنا ناطہ توڑ کر اپنے خالق حقیقی سے تعلقات ہموار کرے۔ نمبر 2، تمام انسانوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات۔ مسجد نبوی کے قیام کے بعد ایک اور نہایت تابناک کارنامہ آپ نے انجام دیا جسے تاریخ انسانی میں مواخات اور بھائی چارگی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ سے اللہ کے دین کی خاطر اپنے گھر بار، مال و متاع، بال بچے چھوڑ کر آنے والے مہاجرین اور مدینہ میں رہ کر اللہ کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے انصار کے درمیان بھائی چارگی کا رشتہ قائم فرمایا کہ دونوں ایک دوسرے کے غمخوار ہو گئے اور موت کے بعد نسبی قرابت داروں کی بجائے ایک دوسرے کے وارث ہو گئے۔ اس بھائی چارگی کا مقصود یہ تھا کہ جاہلی عصبیت ختم ہو جائے، رنگ و نسل اور وطن کے امتیازات مٹ جائیں، بلندی اور پستی کا معیار انسانیت و تقوی کے علاوہ اور کچھ نہ رہے۔ یہودیوں کے ساتھ معاہدہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسلمانوں کے درمیان اخوت و محبت اور بھائی چارگی کا ماحول قائم فرما دیا تو آپ نے مدینہ کے گرد بسنے والے یہودیوں کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کرنے کی طرف توجہ فرمائی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ منعقد کیا جس میں انہیں دین و مذہب، جان و مال ہر طرح کی پرامن آزادی دی گئی۔ اس معاہدے کے کچھ دفعات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، بنو عوف کے یہود اور مسلمان ایک امت ہوں گے، دونوں کے حقوق یکساں ہوں گے۔ اسی طرح دوسرے قبیلے کے یہود کے بھی یکساں حقوق ہوں گے۔ نمبر 2، یہود اور ان کے غلاموں اور ان کے متعلقین کو اپنے دین پر عمل کرنے کا حق ہوگا اور مسلمان اور ان کے غلاموں اور ان کے متعلقین کو اپنے دین پر عمل کرنے کا حق ہوگا۔ نمبر 3، یہ معاہدہ باہمی تعلقات، ایک دوسرے کے لیے نفع رسانی اور خیر خواہی پر مبنی ہوگا، گناہ پر نہیں۔ نمبر 4، مدینہ میں ایک دوسرے پر ظلم زیادتی، فتنہ و فساد، ہنگامہ آرائی حرام ہوگا۔ نمبر 5، مظلوم کی مدد کی جائے گی۔ اس کے علاوہ اور کئی دفعات تھے۔ اسلام کی پہلی جنگ۔ فتنہ و فساد کرنے والے کفار و مشرکین کے ساتھ آپ کو متعدد جنگیں کرنی پڑی۔ ان میں سب سے زیادہ مشہور جنگ بدر ہے جو اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہے۔ اسے یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس نے حق و باطل کے درمیان ایک خط کھینچ دی اور فیصلہ کر دیا کہ ہمیشہ حق ہی غالب رہے گا اور فتنہ و فساد کرنے والے، کشت و خون سے ہولی کھیلنے والے ہمیشہ خائب و خاسر رہیں گے۔ اس جنگ میں مصلح اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 313 اصحاب کی معیت میں 2 ہجری کو بدر کے مقام پر پہنچے۔ آپ کے پاس صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے جبکہ کفار و مشرکین 1000 تھے۔ ان کے پاس 200 گھوڑے اور دیگر اسلحے بھی تھے۔ آخرکار حق و باطل کا آمنا سامنا ہوا، حق و جیت حاصل ہوئی اور باطل کی کمر ٹوٹ گئی۔ جنگ احد۔ اہل مکہ کو جب جنگ بدر میں شکست ہوئی تو ان کے اندر مسلمانوں کے خلاف اور غیظ و غضب کی آگ بھڑک اٹھی اور مسلمانوں سے انتقام لینے کے لیے پوری طرح کمر بستہ ہو گئے۔ چنانچہ 3 ہجری میں کفار و مشرکین 3000 فوج لے کر احد کے مقام پر آ گئے۔ ان کے پاس 200 گھوڑے، 3000 اونٹ اور 700 زرہیں تھیں۔ ادھر مسلمان بھی 700 کی تعداد میں میدان کارزار میں فروکش ہو گئے۔ دونوں لشکروں کا مقابلہ ہوا۔ ابتدا میں مسلمانوں کو فتح ملی لیکن صرف ایک لغزش کی وجہ سے اس جنگ میں مسلمانوں کو کافی نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ غزوہ خندق۔ یہ غزوہ 5ویں ہجری کو رونما ہوا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ یہودیوں کو مسلمانوں کی ترقی، ان کے اثر و نفوذ کی وسعت دیکھ کر جلن ہونے لگی تو انہوں نے ایک سازش رچی اور کفار اور دوسرے قبیلوں کے پاس جا کر انہیں مسلمانوں کے خلاف
جنگ پر آمدہ کرنے لگے۔ سب سے پہلے قریش کے پاس حاضر ہوئے اور انہیں جنگ پر آمدہ کرتے ہوئے اپنی مدد کا یقین دلایا۔ پھر وہ بنو غطفان کے پاس گیا اور انہیں بھی مسلمانوں کے خلاف جنگ پر آمدہ کر لیا۔ اسی طرح وہ دوسرے قبائل عرب کے پاس جا کر مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے لشکر کی ایک بڑی تعداد تیار کر لیا۔ ان سارے قبائل نے ایک مقررہ وقت کے مطابق مدینے پر حملہ کرنے کا پروگرام بنا لیا۔ ادھر جب مسلمانوں کو اس لشکر کشی کا علم ہوا تو آپس میں ایک مجلس مشاورت رکھی اور اس میں حضرت سلمان فارسی کی تجویز پر سب متفق ہو گئے کہ ایک خندق کھودی جائے۔ لہذا خندق کھود دی گئی اور مشرکین اس خندق کی وجہ سے ایک ماہ تک مسلمانوں کا محاصرہ کرنے کے باوجود ناکام ہوئے اور اپنی جان بچاتے ہوئے فرار ہو گئے۔ اس جنگ میں کوئی جانی نقصان نہ ہوا، لیکن اس کی وجہ سے مشرکین کے مزید جنگ کرنے کے حوصلے ٹوٹ گئے، کیونکہ جتنی بڑی تعداد انہوں نے اس جنگ میں جمع کر لی تھی اتنی بڑی تعداد دوبارہ انہیں جمع کرنا مشکل تھا۔ تقریباً وہ 10,000 کا ایک زبردست لشکر اکٹھا کر لیے تھے۔ ساتھ ہی یہ جنگ مسلمانوں کے لیے بھی ایک امتحان کی گھڑی تھی۔ اتنی بڑی تعداد کا مقابلہ کرنا بظاہر ان کے بس کی بات نہ تھی، لیکن مخلصین اللہ کی نصر و حمایت پر یقین رکھتے ہوئے ڈٹے رہے اور منافقین ہلے و بہانے تلاش کر کے راہ فرار اختیار کر لیے۔ صلح حدیبیہ 6 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے ارادے سے مکہ شریف کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ 1400 صحابہ بھی تھے۔ جب کفاروں کو خبر ملی کہ آپ عمرہ کے لیے آ رہے ہیں تو انہوں نے راستہ روک دیا، چنانچہ آپ حدیبیہ کے مقام پر خیمہ زن ہو گئے۔ بالآخر کافروں سے صلح ہو گئی۔ اس کے دفعات یہ تھے: نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال بغیر عمرہ کیے مدینہ واپس جائیں اور اگلے سال مکہ آئیں اور صرف 3 دن تک قیام کریں، تلواروں کو میان میں رکھیں۔ نمبر 2، 10 سال فریقین جنگ بند رکھیں گے، سب لوگ امن سے رہیں گے، کوئی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ دفعات نمبر 3، قریش کا کوئی آدمی بھاگ کر آپ کے پاس جائے گا، آپ اسے واپس کر دیں گے، اور اگر آپ کا کوئی آدمی بھاگ کر قریش کے پاس آئے گا تو قریش اسے واپس نہ کریں گے، وغیرہ۔ یہ صلح سراسر ایک طرفہ ہو رہی تھی۔ اگر حضور چاہتے تو اس طرح صلح نہ کرتے، کیونکہ اس وقت آپ کے پاس 1400 صحابہ موجود تھے، آسانی سے جنگ کر سکتے تھے، لیکن امن و شانتی کے پیغمبر نے ایسا نہیں کیا اور فتنہ و فساد کی بجائے ایک طرفہ صلح پر راضی ہو گئے۔ اس سے آج مسلمانوں کو سبق لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ موجودہ عہد کے حالات کچھ اسی طرح کے ہیں۔ فتح مکہ۔ کفار قریش کی بدعہدی کے سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری کو 10,000 صحابہ کے ساتھ مکہ کا رخ کیا، لیکن بغیر کسی جنگ و جدال کے اللہ تعالیٰ نے حق کو فتح دی اور باطل کی سرنگو کر دیا۔ حجۃ الوداع۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے 10ویں سال حج ادا کرنے کی غرض سے مکہ مکرمہ پہنچے۔ آپ نے وہاں ایک جامع خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس وقت آپ کے گرد 1,24,000 یا 1,44,000 صحابہ کرام موجود تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا: سن لو، تمہارا خون اور مال ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح آج کے دن کی، اس مہینے کی اور اس شہر کی حرمت ہے۔ سن لو، زمانہ جاہلیت کی ہر چیز میرے پاؤں تلے رون دی گئی۔ تم لوگ کافروں کی طرح نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کو قتل کرنے لگو۔ سنو، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے۔ نہ کسی عربی کو کسی اجمی پر فضیلت ہے، نہ کسی اجمی کو کسی عربی پر، نہ کسی گورے کو کسی کالے پر فضیلت ہے، نہ کسی کالے کو کسی گورے پر۔ فضیلت کی بنیاد صرف تقویٰ ہے۔ خالق حقیقی سے ملاقات۔ مکہ اور اس کے اطراف و اکناف میں امن و امان قائم کرنے اور فتنہ و فساد کے خاتمے کے بعد 11ویں ہجری 12 تاریخ دوشنبہ کے دن 63 سال 4 دن کی عمر مبارک گزار کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔